اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 3 بینکوں کے اوپر ہیوی جرمانے عائد کیے ہیں، جن کے اندر سب سے پہلے نمبر کے اوپر جہانگیر صدیقی کا جے ایس بینک لمیٹڈ ہے، اس پہ تو بنتا تھا، جس پہ 8 کروڑ 51 لاکھ روپے کا جرمانہ کیا گیا ہے، کیونکہ اس نے اپنے کسٹمر کی ویریفیکیشن کے اوپر توجہ نہیں دی۔ جے ایس بینک پاکستان کے اندر بینک آف امریکن ایکسپریس بینک نہیں، بینک آف امریکہ نہیں، امریکن ایکسپریس بینک کا وارث ہے۔ اس لیے مشرف دور کے اندر جتنی بھی امریکہ کی طرف سے ڈالرز آئے یا پاکستان سے واپس پیزا جان کے اندر پاپا جانز کے اندر انویسٹ ہونے کے لیے گئے، وہ جے ایس بینک نے ہی اس کی ویلنگ ڈیلنگ کی۔ سمجھ آگئی؟ جی اچھا جی، اور اس لیے جے ایس بینک جو ہے، اور اپنا ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل جو تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ جو پیسہ ایان علی سے برآمد ہوا تھا وہ جے ایس بینک کا پیسہ تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ ویسے یار ایان علی آج کل اپنا تھریڈ بڑے خوفناک لکھ رہی ہے ٹویٹر دے اوپر، اور سیدھی عمران خان کیسے سیدھی ہوئی ہے؟ اگر اس نے کوئی بندہ ہائر کیا ہے تو وہ بھی بڑا کمپیٹنٹ آدمی ہے، اور اگر وہ خود لکھ رہی ہے یار شی از ٹیلنٹ، مطلب شی از ٹیلنٹ یار، بیوٹی ود برین آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بیوٹی ود برین یار، ڈالر گرل ہے وہ، واقعی ڈالر گرل۔ اگر وہ خود لکھ رہی ہے، ایون زبان کو ہٹا دیں، جو کنٹینٹ وہ لکھتی ہے یار، مطلب کہ میں اش کر اٹھاؤں۔ ٹھیک ہے، اگر میں اس کے عشق میں مبتلا ہوا تو اس کی وجہ اس کی تحریریں ہوں، انٹلیکٹ ہوگا، انٹلیکچولی وہ اس طرح اس کو بنتی ہے جس طرح جو ہے وہ شہد کی مکھی جو ہے وہ مطلب کہ پھولوں کا رس چوس کے لاتی ہے اور پھر شہد بناتی ہے، نیکٹر اپنا، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح وہ اس تھریڈ کو ویو کرتی ہے۔ میں اس کے 3 تھریڈ پڑھ چکا ہوں، مزہ آتا ہے پڑھ کے، مطلب تسی کہو کہ میں متعصب آدمی ہوں کیونکہ وہ عمران خان کی پتلاری ہوتی ہے۔ تو بھائیان بات یہ ہے کہ دیکھو عمران خان کے وقت، اس وقت عمران خان کے خلاف اس وقت سب سے زیادہ کھل کے کون آ رہا ہے؟ مرتضیٰ چودھری کہ مصطفیٰ چودھری، وہ نہیں تھا خالد بٹ ہے، وہ پروگرام جو کرتے تھے 3 مزاحیہ بنانا نیوز والے، ہاں بنانا نیوز والے، 2 ایک ان میں سے بھاگ گیا، اس نے جا کے ٹی وی جوائن کر لیا اور وہ یوتھیوں کی طرف سے جگتیں کرانا شروع ہو گئے۔ ان 2 کو گرفتار بھی کیا گیا عمران خان کے دور کے اندر اور بے روزگار بھی کیا گیا۔ پہلے نمبر پہ وہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ شفاعت علی جا رہا ہے۔ یہ مزاحیہ اداکاروں کی بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جو چھوٹے لا رہے ہیں عمران خان کے۔ شفاعت علی کو اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ کیا نام ہے اس کا یار، یہ کنجر خانے کے مزاحیہ پروگرام نہیں ہے، آفتاب اقبال کے پروگرام میں اٹھانے سے لے کے اور پاکستان کے کسی بھی میڈیا میں اس کی نوکری کرنے پہ پابندی لگوانے کی تک، گرفتار نہیں کیا لیکن اس کو بے روزگار کرنے تک جو ہے وہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کا سربراہ پوری طرح تڑلے سے سامنے تھے کہ اے کتے نوکری نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ اوپر شفاعت ہے، تیسرے نمبر کے اوپر ہر وہ بندہ مجھے عمران خان کے خلاف ایکٹیو نظر آیا جس کو اس نے پکڑوایا تھا، جس کو اس نے نوکری سے نکلوایا تھا، میرے سمیت۔ میں بہت پیچھے تھا، میں دیکھا یار یہ انی کیوں نے بچائی ہوئی ہے، ہر 5 منٹ کے بعد ایک ٹویٹ کون کر رہا ہے، ٹھیک ہے، چبھتی ہوئی۔ تو پتہ چلا کہ یہ لوگ کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کا کوئی محبت نہیں ہے ان کی مریم نواز شریف یا پی ایم ایل این کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ بغض عمران خان میں لگے ہوئے ہیں۔ اور عمران خان کے سے ان کو کیا مسئلہ ہے؟ عمران خان سے ان کو یہ مسئلہ ہے کہ ان کو ہیوملیٹ کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کے اوپر روزگار کے دروازے بند کر دیے گئے، ان کو پیغام بھجوائے گئے۔ مجھے بھی پیغام آ جاتا ہے ہفتے میں ایک آدھ، روزی روٹی پہ تو بات لانا آپ ملک کیوں نہیں چھوڑ جاتے؟ بڑا ہمدرد بن کے آتا ہے وہ بندہ یہ پیغام لے کے، آپ کو کام نہیں کرنے دیتے تو آپ ملک کیوں نہیں چھوڑ جاتے؟ ٹھیک ہے، نہ آپ کا دادا پوتا شو چلنے دیتے ہیں، رپورٹ کر دیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ آج کل رضی نامہ رپورٹ ہوا ہے، یوتھیوں نے جوک در جوک رپورٹ کر رکھا ہے۔ وہ جب تک یوٹیوب ان کی ان اپیلوں کا فیصلہ نہیں کرتا تب تک تو ہم بندے ہوئے ہیں نا۔
جی قلعے کے ساتھ. تو خیر میرا مطلب ہے کہ یہ مجھے ایسے ہی ایان علی سے مجھے یاد آ گیا یار, مطلب کہ جس بندے کا جو ٹیلنٹ ہو, میں اس کی بیوٹی کا کبھی بھی وہ نہیں رہا نا قدردان, لیکن جو اس کی تحریریں ہیں. اچھا, اس کا مطلب زرداری صاحب کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ قدردان آدمی ہے. وہ بھی اس کے اوپر لگا, اس نے وہ پہلے کے اندر تو کلیئر کیا گیا تھا نا کہ مجھے زرداری سے جوڑا گیا. پھر اس نے ان لوگوں کی چنگی ٹکا کے بےزتی فرمائی تھی. پہلا تھریڈ اس کا پڑھنے والا تھا, میں تو اس پہ بھی سٹن رہ گیا ہے کہ اس کڑی نہیں لکھی ہے یار, اس نے اگر کسی بندے کو ہائر بھی کیا ہے یہ لکھنے کے لیے, پھر بھی اس کو کانٹینٹ تو اسی نے دینا تھا نا یار. جی جی ٹھیک ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا, وہ لڑکی تھی, اور لڑکی, اور وہ بھی خوبصورت اور معروف لڑکی, وہ زیادہ غیر محفوظ ہوتی ہے. اس کے ساتھ تھانے میں اور جیل میں جو کچھ ہوتا رہا ہے, جس دن اس نے وہ منہ کھولی, ٹھیک ہے نا, تو پھر بہت سارے لوگوں کو منہ چھپانے نہیں خودکشیاں کرنی پڑ جائیں گی. اور وہ اس پہ آ رہی ہے, میں اس دن کا منتظر ہوں, وہ جب اس پہ سٹیپ بائی سٹیپ آ رہی ہے اور بہت خوبصورت آ رہی. اس کا ایڈوائزر بڑا کمال کا ہے بھائی, اگر کوئی ہے, اور اگر وہ خود ہے تو بیوٹی وتھ برین, فینٹاسٹک.